السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی بار ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک کا ترجمہ کیا تھا، اور آج ہم آیت نمبر 5، 6 اور 7 آیات کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یا یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ اولئک یہ لوگ علی ھدی من ربہم ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پر ان اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کہ ان کا تقوی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اپنے عقیدے کے اوپر بھی بالکل ٹھیک رہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اس پر ہی عمل کرتے ہیں، کہ مطلب کہ کسی اور بات پر عمل نہیں کرتے، اسی بات پر عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بتاتے ہیں۔ محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے، یہ نہیں کہ وہ صرف زبان سے ہی مطلب اظہار کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، بلکہ وہ دل سے بھی اقرار کرتے ہیں، دل سے بھی اظہار کرتے ہیں اور اس پر عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ پہلے تو اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، کہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی تھی نا کہ جو ایمان لانے کے بعد اتنا تقوی ان کا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ اسی پر عمل کرتے ہیں، اور محض زبان سے ہی اظہار اور اقرار نہیں کرتے بلکہ دل سے بھی اظہار اور اقرار کرتے ہیں اور اس پر عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اور اب اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی مطلب فلاح پانا مطلب کامیابی صرف آخرت میں، مطلب کامیابی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مغفرت کا حصول ہے، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جانا۔ اس کے ساتھ اگر دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہیں، علیہم ان پر، اانذرتہم یہ کہ وہ انذرتہم کہ آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم نہ، تنذرہم ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ ان کا کفر اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ جس کے بعد اس سے خیر مطلب بھلائی اور اسلام قبول کرنے کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان ان کے نصیب، کوشش فرماتے تھے کہ وہ سب ایمان لے آئیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے، کہ ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں ایمان۔ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے کہ وہ ایمان لے کے آ ہی نہیں سکتے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب ورنہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، اور کیوں نہ ایمان لے کے آتے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پھر پورا جزیرہ عرب اسلام کے سائے میں آ گیا تھا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے، ولہم ان کے لیے عذاب عظیم بہت دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد ختم اللہ کے مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، کہ یہ پردہ یہ ہے کہ صاحب کا کہ ادھر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے کفر اور معصیت یعنی نافرمانی میں اس قدر ڈوب چکے تھے، اس قدر ان کے دل منکر ہو چکے تھے کہ ان کے دل میں سے ایمان کی ساتھ تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ہی مہر لگا دی کہ ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی اتنی نشانیاں ماشاء اللہ سبحان اللہ، اتنی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے رب کی نشانیاں۔ اس کے بعد تو وہ اب کس طرح ایمان لے کے آ سکتے ہیں؟ پھر ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں ہے تو وہ پھر کس طرح ایمان لے کے آ سکتے ہیں کہ ان کے دل اس قدر معصیت میں جا چکے ہیں۔ تو کس طرح ایمان تو یعنی کہ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے نا، ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ان کی نشانیاں ہیں، ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جس میں بیان کیا گیا کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر سورۃ المطففین آیت نمبر 14، پارہ نمبر 30۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورۃ المطففین، یعنی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اس کیفیت کو قرآن نے ختم یعنی مہر لگ جانے سے تعبیر کیا ہے۔ ان کی مسلسل اتنی بدعمالیاں، اتنے گناہ اور صرف اللہ تعالیٰ کی معصیت ہی کرنا، تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ان کو اس سے بڑا عذاب کیا ملے گا، اس سے بڑا ان کو عذاب کیا ملے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی نشانیاں ہی نہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی حق بات سن سکتے ہیں، تو پھر اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ قیامت والے دن اس سے دردناک عذاب ملے گا۔ دنیا میں تو پھر وہ عیش و عشرت سے جی ہی لیتے ہیں، لیکن قیامت والے دن ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس سے ضرور سمجھ آئی ہوگی، آپ اس سے فائدہ حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کے گناہوں کو معاف کرے، میرے گناہوں کو بھی معاف کرے۔ بے شک ہم بہت گناہ گار ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور اپنی مغفرت اور رحمت کے سائے کے نیچے ہمیشہ جگہ دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔